میں یہاں پر پاکستان ڈیموکریٹک کے جو ہے منصوبے پیش کرنے جا رہی ہوں. پہلے میں نے منشور پیش کیا تھا اور اب جو ہے اس کے منصوبے جو ہیں پاکستان ڈیموکریٹک کے وہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے خود لکھے ہیں. دیگر جماعتوں کے تو مشیر لکھتے ہیں، پالیسی میکرز ہوتے ہیں اور درجنوں لاکھوں روپے پہ پیڈ ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اور دوسری جماعتوں کا جو منشور ہے وہ وکیل لکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کے پالیسی میکرز کو بلا کے کہا جاتا ہے ہماری پارٹی کا منشور لکھ لیں تو وہ لکھے دیتے ہیں. تو بھٹو کا جو منشور تھا جماعت کا پی پی کا وہ بھی اس نے خود نہیں لکھا تھا، لکھوایا گیا تھا. اور نواز شریف کا بھی آئی تھنک وہ بھی لکھوایا گیا ہوگا، وکیلوں نے لکھ کے دیا ہوگا یا کسی نے لکھ کے دیا ہوگا. اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر لیتی ہیں دوسری جماعتوں کا دیکھتے ہیں منشور. آج تک کبھی بھی کسی کی ووٹر نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ ہم مریم کو نواز کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. میں نے اپنی 40-50 سالہ جو اپنی زندگی اور پاکستان کی 40-50 سالہ جو انتخابی جو ہسٹری ہے اس میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ جھوٹے نعرے پہ بس ووٹ دے دیتے ہیں. کوئی کہنا روٹی کپڑا مکان تو اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں. پورا مینیفیسٹو کسی بھی جماعت کا باہر ان کے آفس کے باہر لکھا نہیں ہوتا. بہرحال یہ 2015 سے میں نے قوم کو اور جماعتوں کو پڑھنے پہ لگایا ہوا ہے یہ مینیفیسٹو اور منشور اس طرح کی چیزوں کو. اب سارے بڑے ہو گئے ہیں اور سارے اپنے لفظ بھی بڑے صحیح، اپنے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بھی صحیح کر لیا ہے، اپنی درست کر لیا اپنے آپ کو، اپنی صفوں کو. اور لیکن میری ہر چیز کاپی کر سکتے ہیں آپ، بڑے سے بڑا کوئی اپنا منشور ری رائٹ کر کے یا کچھ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ دل نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے. اور وہ مدد نہیں لے کے آ سکتے کہ جو کہ کسی ایک سچے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں لے کے آ سکتے. تو کاپی پیسٹ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو بہت ساری جماعتیں جب اپنا منشور بناتے ہیں تو کاپی پیسٹ کرتی ہیں. بہرحال میں نے تو کسی کو کاپی پیسٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے تو یہ جو سارا قانون ہے اور کیا یہ سارا منشور اور قوانین اور جو جتنے بھی منصوبے ہیں یہ سارے قرآن و حدیث کو پڑھا اور ان کی روح ہے. یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں نا کہ میں تعلیم مفت دوں گی یا پاکستان ڈیموکریٹک تعلیم مفت دے گی تو یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ خدمت خلق میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں. ہاں جو شخص تعلیم دیتا ہے معلم ہوتا ہے اس کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم نکال کے اپنا روزگار متاثر کر کے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اسلام کے اندر اسٹوڈنٹ سے فیس نہیں لی جاتی لیکن جو پڑھا رہا ہوتا ہے معلم اس کا گورنمنٹ وظیفہ مقرر کرتی ہے، اس کو تنخواہ کہتے ہیں. بہرحال اب اپنی جماعت کے میں منصوبے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. تو پھر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے تعلیم، یعنی کہ میں یونیورسٹی لیول تک جو تعلیم ہے وہ فری دوں گی. بہرحال آج کل کے دور میں تو یونیورسٹی کے سیمسٹر بنا دیا گیا ہے اور یونیورسٹی کی تعلیم تو ایک غریب افورڈ ہی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو تعلیم مفت دینی ہے اس قوم کو. اس کے لیے میں نے پوری پلاننگ کی ہے، یعنی کس طرح سے میں بجٹ لے کے آؤں گی کہاں. تو تعلیم مفت کا تعلق پرائیویٹ بینک بند کرنے سے بھی ہے. اگر پرائیویٹ بینک بند کر دی جائے تو بہت ساری اماؤنٹ مجھے وہاں سے مل جائے گی مفت تعلیم کے لیے. مفت تعلیم کے لیے بہت ساری جگہوں سے ریونیو لینا پڑے گا. مفت تعلیم کا تعلق جو ہے وہ ہے میجا تنخواہوں میں اضافے سے بھی ہے، یعنی کہ کسی ایک PIA کے بندے کی شاید سنا ہے، مجھے کنفرم تو پتہ نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ 1 کروڑ تک بھی تنخواہیں ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ بے جا تنخواہیں. تو جتنی بھی بے جا تنخواہیں ہیں میرے خیال میں 3 لاکھ جو ہے 1.5 لاکھ کافی تنخواہ ہے. لیکن پھر بھی مشاورت جب میری جماعت کا پورا ایک ہو جائے گا اسٹرکچر، ایک باڈی بن جائے گی، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو جائے گے، عہدیداروں کو عہدے تقسیم کر دیے جائیں گے، پھر مشاورت سے کیا جائے کتنی حد مقرر کی جائے تنخواہ کی. تو بیجا تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے یہ ٹھیک، اور بیجا پینشنز بھی نہیں ٹھیک. پینشن صرف ہوتی ہے شہید کی، غازی کی، اور یعنی افواج پاکستان کی پینشن ہوتی ہے اور ایک ٹیچر کی پینشن ہوتی ہے. یہ 2 جو پینشنز ہیں یہ ہوتی ہے، اور تیسرا ویلفیئر میں پینشن آتی ہے کسی بیوہ خاتون کی یا بیوہ. تو یہ جتنا بھی ہمارا پینشن کا سسٹم ہے تو یہ ہمیں لالچ سے نکلنا ہوگا. تو دوسری بات یہ جو میں آج پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بات کہ پولیس کا مجھے اکثر لوگ بڑا نیگیٹو رسپانس دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو ہمارا روزگار چھینو گے، کیونکہ میں پبلکلی تو کئی سال سے بات کرتی آ رہی ہوں نا.
تو میں نے کہا کہ میں پولیس کا جو محکمہ ہے وہ تحلیل کروں. تو بھائی پولیس کا محکمہ تحلیل کرنے سے پہلے ان کو ان کا روزگار دوں گی, کسی سے اس کی روزی نہیں میں چھینوں گی. تو اس کے انتظام یہ ہے کہ میں نے ایک الگ فورس بنائی ہے جس کا نام ہے اندرونی سیکیورٹی کے جو کرے, اس کا نام کوئی بھی دے لیں, میں نے ویسے اس کا نام رکھا ہے قومی خدمت گار. ٹھیک ہے, تو اگر یہی پولیس کا نام چینج کر دیا جائے, پولیس کا جھنڈا چینج کر دیا جائے, تو اسی جو پولیس ہے ہماری وہ دیہی شہری سڑکوں سرکاری ملاقات کی سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایز اٹ ویسے ان کے عہدے ہوں گے, بس ان کا جو تعلق ہے نا وہ انصاف سے ہٹا دیا جائے. جو انصاف کا تعلق ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو بیچ میں جو یہ پولیس آتی ہے نا, مطلب اس سے نظام عدل متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایک الگ ادارہ بنا, اس میں نیا روزگار آئے گا جو کہ عدلیہ سے کنیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جو جرائم اور مجرم اور مظلوم اور مجرم کی شناخت کے لیے ہوگا. تو جو بھی ہے تو نظام عدل سے ایک الگ ادارہ بنایا جائے گا جو کہ قاضی کو معاون مددگار ہوگا اور شہریوں کا. جو پولیس ہے اس کو سیکیورٹی کے لیے کر دیا جائے گا الگ سے, اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا. تو کسی کا روزگار نہیں میں چھینوں گی کسی بھی صورت میں. اور جو کہہ رہے ہیں آپ پرائیویٹ بینک بند کریں گے تو یہ روزگار آپ چھین لیں گے, تو وہ جو پرائیویٹ بینک میں چھین کہہ رہی ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ, پرائیویٹ بینک پہ لاک لگاؤں گی. تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہاں سے جو میں نئے بینک بناؤں گی یا بینک کی جو گورنمنٹ بینک کو توسیع دوں گی, کیونکہ ان کے بینک کا جو عملہ ہے ان کو توسیع دینا ہوگی کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے, تو بلڈنگز بھی بنانی ہوں گی, تو اس کا دائرہ کار بھی وسیع کرنا ہوگا. تو پھر وہاں پہ وہی لوگ وہاں جو پاکستان کے وہاں سے بے روزگار ہوں گے پرائیویٹ بینکوں سے, وہ وہاں اپلائی کر سکیں گے. اور تیسری بات جو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیوشن سینٹرز نہیں ہونے چاہیے اور پرائیویٹ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. تو پرائیویٹ ایجوکیشن سے مستقل جو عام عوام ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہے یا کالجز میں, تو جب میں نئے اسکول بناؤں گی, زیادہ آبادی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, تو وہاں پہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ آ کے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ترجیح دی جائے گی. اور دوسرا جو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیوشن سینٹر ہیں, تو جو ٹیوشن سینٹر پڑھاتے ہیں ان کو بھی نوکریاں مل جائیں گی. حالانکہ میں جو نظام تعلیم لے کے آ رہی ہوں, نظام تعلیم میں حافظ قرآنوں کی بڑی ڈیمانڈ ہو جائے. جو حافظ قرآن ہے ملک کے اندر ان کو بھی گورنمنٹ اپوائنٹ کرے, کیونکہ میرے دور میں جو حافظ ہیں وہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیدا کرے. کیونکہ حافظ قرآن ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے علم کو اگلی نسلوں پہ منتقل کرنے کے لیے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انتہائی ذہین بچے جو ہے ان کو لیا جائے گا, ان کو قرآن حفظ کرایا جائے گا, ان کا ایک حفظ ڈپارٹمنٹ ہوگا, ان کا بھی ویسے ہی وہ کوئی مجھے اتنا تکلیف ہوتی ہے, مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صدقہ خیرات پہ پلتے ہیں, اور یہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ان کے میتھ دیکھنے جاتے ہیں, ان کے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جو جو اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کو سوکھی روٹیاں کھانی پڑتی ہیں اور محلے کے صدقہ خیرات پہ ان کو پلنا پڑتا ہے. کیوں یہ ناانصافی ہے؟ تو گورنمنٹ ان کو میس دے گی کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا, حفظ ڈپارٹمنٹ. بہرحال ابھی میں اپنے منصوبے پیش کرنے جا رہی ہوں. میرے منصوبہ جات میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے مفت تعلیم کا. نمبر 2, آٹا گورنمنٹ دے گی تاکہ لوگوں کو خالص آٹا مل سکے. یہ خالص آٹا دینے کا تعلق جو ہے وہ عوام کی صحت کے ساتھ ہے. میں نے دیکھا لوگوں کو آئرن کی کمی ہوتی ہے. تو دوسرا یہ دین کا ایک حصہ ہے, کیونکہ ہمارے دین میں ملاوٹ اور بے ایمانی نہیں ہے, تو ہمیں پھر خالص اور پیور چیزیں دینی تاکہ ہم اپنے دین پر عمل کریں. تو دین کی سنت پر چلتے ہوئے, دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خالص اشیاء جو عوام تک پہنچانی ہے وہ خالص آٹا ہے. یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ اگر آپ آٹے کی قیمت کو کنٹرول کرنا چاہیں نا تو گورنمنٹ کو آٹا دینا پڑے, کیونکہ پھر یہ جو مافیا نا, یہ جو فلور مافیا ہے یہ بہت بڑی مافیا ہے, تو ان کو نقد ڈالنے کے لیے پھر گورنمنٹ کو آٹا دینا پڑے. تو یہ میں نے سوچا تھا PDM نے ادھر سے چوری کیا یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرائسس آ گیا تھا آٹے کا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اشیاء خوردنوش جو ہے پیاز سے لے کر فروٹ, گوشت, اناج, ہر چیز کی قیمت 1 سال کے لیے میں خود مقرر کروں گی. ویسے ہماری 2 فصلیں ہوتی ہیں 6 ماہ کے لیے, وہ سارا ایک مشاورت سے آتا ہے کہ ساری پلاننگ مجھے معلوم ہے کہ 6 ماہ بعد بھی کچھ چیزوں کی تبدیل ہوتی ہے, لیکن میں نے 1 سال کا رکھا ہے تاکہ 1 سال کی قیمتیں کرو. 1 سال اگر 25 روپے کلو گاجر ہے تو 1 سال تک 25, یعنی کہ اگلے 1 سال تک جو ہے نا 25 ہو. اور میرا ایک اور بھی منصوبہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی ہجری جو ہے سال اس کے مطابق چلایا جائے گا. تو اس کے مطابق چلانے کے لیے جو نا وہ پھر اس سے یکم جو ہے محرم سے شروع ہوں گی اور ذی الحج تک وہ آخری ذی الحج تک قیمتیں رہا کریں گے.
اس کے بعد جو ادویات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، وہ 5 سال کا پروگرام ہوگا. 5 سال سے پہلے کوئی بھی ادویات پر جو ہے نا وہ ان کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی. پھر چوتھا ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ ہے کرایہ دار. ایک تو وہ بے روزگار ہوتا ہے یا کرایہ دار ہے، تو مالک مکان اور جو کرایہ دار کے تنازعات کے حل کے لیے بھی میں نے ایک مراسلہ تیار کیا ہے. پھر ریل اسٹیٹ ہمارا بہت بڑا معافیا. ریل اسٹیٹ دنوں میں بونت اربوں پتی ہو جاتے ہیں. ان کی دولت سے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن اس کا خواب غریب کا پورا نہیں ہو پاتا کہ وہ ایک گھر خرید سکے. تو جو ریل اسٹیٹ کے پلاٹس ہیں ان کی قیمتیں گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق جو ہے مقرر ہوں گے، اور ریل اسٹیٹ کے بھی قوانین ضوابط میں نے طے کیے ہیں جو کہ مشاورت سے مزید طے ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑے اور کھلے، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، لیکن وہاں ایک بے حیائی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو شلوار پیس ہے وہ بہت باریک بنایا جاتا ہے جس سے وہ خواتین کا جسم نظر آتا ہے. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو خواتین کے لباس ہیں یا مردوں کے لباس ہیں ان کے باریک ہونے پہ پابندی لگائی جائے گی. وہ وہاں پہ باریک لباس تیار نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اشتہارات خواتین کی آنے کی پابندی ہوگی. اور ایک جو بازاروں میں آپ نے دیکھا ہے ڈیمیز ہوتی ہیں جن کے اوپر خواتین کا جو ہے وہ لباس ڈالے گئے ہوتے ہیں، وہ بڑی بےہودگی اور مجسمہ سازی ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے گا تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو. ہمیں ہر وہ کام کرنا جس سے ہمارا اللہ خوش ہو. اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے سارے کام کرنا. اور ایک میں چیز بول رہی ہوں جو کہ میرے لفظوں کو اسلام آباد میں پوسٹرز بھی لگائے گئے. میں کہا کرتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ میں جگہ جگہ میں جب سفر کرنا تو میں لوگوں سے کہنا کہ دیکھیں دھرنا کلچر جو ہے نا اس لیے ٹھیک نہیں ہے اور ریلیز بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں اپنی مقبولیت اپنا پاور شو کے لیے کرتی ہیں جس سے نا عام شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور مریضوں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے. تو دھرنا کلچر بالکل بند ہوگا، ریلیز پہ پابندی ہوگی. صرف جیسے 12 ربیع الاول ہو گیا، یوم عاشورہ ہو گیا، اس کے لحاظ سے جو بھی جیسے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ گستاخی رسول ہو جاتی ہے، لا حول ولا قوت ایسا نہ کرے، تو جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ریلیز اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ریلی نکالنے پہ پابندی، اگر انہیں احتجاج کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں کریں یا 300 بندہ لے کے زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے یا اپنے شہر کے پریس کلب کے باہر کریں، کیونکہ احتجاج پریس کلب کے باہر ہوتا ہے یا پھر پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سڑکوں پہ ہوتا ہے نا وہ مقبولیت کا گراف بڑھانا اور میڈیا میں آنا اور اپنی پاور شو کرنا ہوتا ہے جو کہ عوام کو متاثر کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بولتے ہی اسلام آباد میں بہت زیادہ بینرز بھی لگے تھے. اور 20 نمبر میرا ہے پرائیویٹ بینک بند کرنا. تو پرائیویٹ بینک بند کرنے کا تعلق جو ہے نا وہ قومی خزانے کی کا حجم بڑھانے سے. پھر ہے وکلا برادری کا وجود ختم کرنا. یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہ جو چیزیں انتہائی جو ہے نا ہمارے ملک کے نظام پہ ظلم و بربریت کا نشان ہے، ان کو بڑی اس طرح سے ڈیگریڈ میں کرتی ہوں. تو وکلا برادری کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام کا جو نظام عدل ہے اس میں جو قاضی ہے وہی وکیل ہے اور وہی منصف ہے. ٹھیک ہے، تو وکلا برادری کا وجود جو ہے نا ہمارے نظام عدل پہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ وہاں پہ انصاف اور ناانصافی بکتی ہے. اور ویسے بھی جو ہے نا LLB کی ڈگری ختم ہوگی اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کی 1 سال کی یا 3 سال زیادہ سے دیکھیے وہ 8 سال کا فقہ کا کورس کرتے ہیں، تو 8 سال تو بہت زیادہ ہے. تو میں اس طرح سے انصاف ترتیب دوں گی کہ وہ شہری، دیہی، ریاستی اور انسان کی جو اپنے شخصی ہوتے ہیں یا ازدواجی خاندانی قوانین، جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کو ملا کے تو وہ فقہ کے قوانین کا 3 سال کا عرصہ کا بنایا جائے گا تاکہ 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ بن سکے قاضی. ٹھیک ہے، تو عدالتیں بہت زیادہ بڑھائی جائیں گی تاکہ لوگوں کو نا انصاف بر وقت ملے. تو اس کے ساتھ ہے خواتین کی کبڈی، ہاکی، کرکٹ جو ہے میرے خیال میں یہ تو بہت بے شرمی کی بات ہے. اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اللہ کو جواب دیں، اللہ کو راضی کرنے، ہمیں اپنے دلوں کو راضی نہیں کرنی. یہ جو خواتین ہیں جیسے ندا ایک خاتون ہے، میں نام لے کس لیے کہتی ہوں شاید کسی کو احساس آ جائے. ان جو خواتین کو جیسا پہنا ہوتا ہے پہناوا، چھوٹے چھوٹے بال، مردوں کا حلیہ، یہ قیامت کی نشانی ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے کسان اتحاد. تو کسان اتحاد کو مضبوط بھی کرنا اور کسانوں کے لیے ریلیف پروگرام، کیونکہ اتنے وسیع میں نے بنائے ہیں اور اتنے زیادہ بنائے ہیں تو جس سے آپ کو مہنگائی میں بھی کنٹرول آئے گا. اتنی زیادہ پلان میں نے بنائے ہیں کہ منصوبے بنائے ہیں، تو ان کو میں نے ایک پوائنٹ میں کر دیا ہے کسان ریلیف پروگرام.
اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اس کو پھر سے بحال کرنا اور تنظیمیں نو کرنی ہیں. اور 28 پہ ہے قصب حلال اسکیم. قصب حلال اسکیم جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ ندار اور مفلس خواتین کے ساتھ ہے کہ جو کہ اپنی عزت بیچ کے جو ہے نا اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں. اور مساجد تعمیر کرائی جائیں گی گورنمنٹ کی سطح پہ. اور نماز پروگرام ہے. اور جو ہے شوبیز انڈسٹری میں فلمیں اور ڈرامے بنانے پہ پابندی لگانا ہے. اور میرے منصوبہ جات میں میری جماعت کے کیونکہ دیکھو میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلی ہوں اور غریب عوام کے لیے نکلی ہوں اور دنیا کی درستگی اور اصلاح کے لیے نکلی ہوں، اصلاح معاشرہ کے لیے نکلی ہوں. تو پھر میں نے وہ کام کرنا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کا، کیونکہ آپ دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے. تو بہرحال شوبیز انڈسٹری میں فلمیں، گانے ایسے اور ہر وہ چیز جس کا بے حیائی ایک ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ قوموں سے ناراض ہو جاتا ہے. تو بے حیائی آپ کو مغلوبیت کی طرف لے جاتی ہے. تو پچھلے دنوں نے جو بائیڈن کے حوالے سے جو ایک سال کا ہو گیا میرا جو استعمال کیا تھا میرا اسٹیٹمنٹ، میرے ورڈنگ، تو وہ قرآن کے آگے جھکنا تھا. تو جو بائیڈن نے معافی مانگی تھی وہ قرآن کے لیے جو شخص، کیونکہ جو قرآن ہے وہ سربلندی کا ایک راستہ ہے. جو قرآن کو تھامتا ہے وہ اس شخص کے سامنے دنیا اس کی تصویر ہوتی ہے اور دنیا اس کے آگے جھکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ملتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور جو ہے اور یکساں نظامی تعلیم ہے. اکثر لوگ یہ نعرہ لگاتی ہیں مختلف جماعتیں یکساں نظامی تعلیم. ان کو پوچھیں یکساں نظامی تعلیم لے کے کیسے آنا ہے. تو یکساں نظامی تعلیم کے 3 پلر ہوتے ہیں. نمبر 1 مفت تعلیم، نمبر 2 غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ پہ پڑھے، نمبر 3 کسی بھی قوم کی قومی زبان میں نصاب ترتیب دینا. اس کو کہتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں مضمون کے حوالے سے. ہماری جو عوام ہے یا ہماری عوام کے جو بچے ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یونان کی سوشیالوجی پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، انتہائی شرمندگی کی بات ہے. اگر ہمیں معاشرہ تشکیل کیسے دینا ہے، معاشرے کا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث سے بہتر کوئی چیز نہیں ہمیں دے سکتی. تو انشاءاللہ جو سوشیالوجی ہے، نفسیات ہے، عمرانیات ہے، شہریت ہے، یہ ساری جو ہے نا اکارڈنگ ٹو قرآن و حدیث بنائی جائے گی. اور FPR کا نظام ہے، ٹھیک ہے. اور بیلگام جو میڈیا ہے اس کے قواعد و ضوابط ہیں. اور بیکاریوں کے جو میں نے پلان بنایا تھا 2015 میں وہ ہے کچرا جو اٹھاتے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں معاشرے کے میں. تو وہ کچرا جو ہے گورنمنٹ ہی اٹھائے گی. کچرا اٹھانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بے شک کسی پرائیویٹ کمپنی سے کوئی معاہدہ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچرا عام انسانوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان سے ان کو بیماریاں پھیلتی ہیں. اور انفراسٹرکچر ہے. اور سب سے بڑا بات جو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ وہ ہے داندلی. اس لیے بڑا خوبصورت میکینزم میں نے تیار کیا. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ایک دیانتداری اور جو ہے جانچنے کا جو ہے نا طریقہ وہ میں نے لکھا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک وہ منصوبہ کسی نے دیا نہیں ہے. ایک نیب ہے اور وہ جو نیب ہے وہ تو جو ہے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں جو یونیورسٹی کے اندر آپ کو رشوت ہوتی ہے، یہ جو تھانوں میں رشوت ہوتی ہے، یہ جو ہر ادارے میں DMA میں CDA میں اور وہ جو ہمارے ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے تو وہ تو کنٹرول نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے دیانتداری کا کوئی ایک نظام لے کے تو اینڈ تک آتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی میں نے ایک پورا ایک ہوم ورک تیار کر رکھا ہے. اور ایک ایٹماسفیئر سے بھی ہے. ایک تو میں کہتی ہوں کہ وہ اس کے لیے الیکٹرک گاڑیاں کی طرف ہمیں آنا ہے. اس الیکٹرک گاڑی کے لیے ہمیں پہلے کالا باغ ڈیم بنانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا منشیات کا کنٹرول ہے. ان کے منشیات کا جو خاتمہ ہے اس میں شراب اور سگریٹ پر سگریٹ پینے سے جو نا ان کی جو نا دیکھو کہ اگر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا ان میں آپ کو مسئلہ بتاتی ہوں کہ سگریٹ پینے سے جو نا آپ ایک تو قوت فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک، ایک رشتے آپ سے دور رہتے ہیں،
اور سگریٹ پینے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے کسی ملک کی. آپ دیکھیں غریب عوام میں BA کیا ہوا ہے, MA کیا ہوا ہے, لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ قوم کی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوں. تو سگریٹ کا بہت برا اثر پڑتا ہے حسابی طور پہ جو ہے نا انسان جو ہے وہ غریب کو اپنی خوراک نہیں ٹھیک کر سکتا, لیکن امیر اگر نشہ کرتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے تو وہ ساتھ میں جوسز بھی پیتا ہے, تو وہ وہاں پہ اس کو منرلز بھی مل جاتے ہیں, وہ پھر وہ اس کا سونے اٹھنے کا سسٹم بھی کچھ اس نے ایسے بنا رکھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کی باڈی اس کو تھوڑا نا ٹھیک کر دیتی ہے. لیکن غریب آدمی اس کا فیصلہ کرنے کی قوت آہستہ آہستہ ویک ہوتی جاتی ہے. تو عوام کو صحت مند بنانے کے لیے اور ان کے اندر قوت ارادی غیرت دین پیدا کرنے کے لیے سگریٹ کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اسٹیشنری کی جو مصنوعات ہے وہ بہت مہنگی ملتی ہیں, تو اس کا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ابھی تک کیونکہ جو حکمران ہمارے آتے ہیں MP ہیں وہ تو خود زنا کرتے ہیں, تو وہ خود ان کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈز شوبز انڈسٹریز میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو وہ سارے امتیاز بھی دیتے ہیں, تو وہ کیا زنا فری کنٹرول کریں گے, زنا فری پاکستان کریں گے, سود فری کیا کریں گے. تو سود فری اور جو زنا فری ہے یہ انشاءاللہ وہی شخص کرے گا جس کا دین سے کوئی تعلق مضبوط ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کی, میرا ایک مشن ہے کہ زنا فری پر, اس کے لیے میں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. اس کے لیے ایک شادی کی ID بنانی پڑے گی, پاسپورٹ ٹائپ, تو یہ ذمہ داری مولویوں کو دی جائے گی, کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا PC ہوٹلز وغیرہ, تو سارا ان کا میکنزم زنا کے لیے چھت فراہم کرتے ہیں اور گندا رزق کھاتے ہیں, تو ان کو بھی صاف ستھرا رزق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیں گے. اس کے بعد ہمارے ملک کا دہشت گردی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, تو اس کا بھی میں نے پورا ایک دہشت گردی کے لیے پورا ایک پلاننگ ہے جو ابھی تک کسی نے بھی نہیں دی. الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس سے مجھے عقل دی, آخر کسی مقصد کے لیے اتنی عقل دی تھی. انشاءاللہ جو ہے وہ ساری ذمہ داری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ضرور پوری کروں گی. تو یہ تھا میرا 45 نکاتی منصوبہ, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک ہی شیٹ کے اندر کئی کئی منصوبے نکلتے ہیں. یہ میں نے پورا مختصر اور جامع کر کے نا 45 پوائنٹ بنائے ہیں. شکریہ. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.